بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو کہانیاں۔ کیا آپ نے کبھی ایسی مکڑی دیکھی ہے جو انسانوں کا شکار کرتی ہو؟ ایک رپورٹر، ایک پراسرار گاؤں اور ایک کنواں جہاں مکڑیاں صرف جال نہیں بنتی بلکہ موت کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ جانیے اس دیو ہیکل مکڑی کا سچا انتقام، جس کا خوف آج بھی زندہ ہے۔ خوفناک مکڑی کا انتقام۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کا نام سنتے ہی ایک ٹھنڈی لہر ریڑھ کی ہڈی میں اتر جاتی ہے۔ کالا کنواں۔ کالا کنواں بھی ایسا ہی ایک گاؤں ہے جو سندھ کے ویران پہاڑوں کے درمیان چھپا ہے۔ نہ بجلی، نہ سگنل، نہ کوئی سہولت، مگر سب سے بھیانک بات وہ پرانا کنواں جو گاؤں کے عین بیچ میں واقع ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کنواں نہیں، جہنم کا دہانہ ہے۔ میرا نام علی مراد ہے۔ میں ایک صحافی ہوں جو پراسرار اور انکہی کہانیوں کے پیچھے جاتا ہے۔ میری زندگی میں کئی خوفناک لمحے آئے، مگر جو کالا کنواں میں ہوا اس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ اس گاؤں میں آئے روز نوجوان غائب ہو رہے ہیں۔ ان کی لاشیں نہیں ملتی، صرف ان کے کپڑے اور جوتے ملتے ہیں، اور اکثر کے جسم پر مکڑیوں کے جال چپکے ہوتے ہیں۔ میں شام کو گاؤں پہنچا۔ پورے گاؤں میں عجیب سی خاموشی تھی۔ نہ بچے کھیلتے دکھائی دیے، نہ عورتیں، اور نہ ہی کوئی لوگ دروازوں پر بیٹھے تھے۔ ایک اندھیرا سا ماحول، جیسے گاؤں سانس لینا بھول گیا ہو۔ میں نے قیام حکیم بابا جی کے پاس کیا۔ وہ بوڑھے تھے اور ان کی آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا تھا۔ بیٹا، جو سنا ہے وہ سچ ہے، مگر جو تم دیکھو گے وہ تمہیں جینے نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئے۔ اسی رات تجسس نے مجھے مجبور کیا۔ میں ٹارچ اور کیمرہ لے کر نکلا۔ جیسے ہی کنویں کے قریب پہنچا، ایک سرد لہر جسم میں دوڑ گئی۔ کنویں کے گرد جھاڑیاں تھیں جن میں کسی حرکت کی آہٹ تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے کیمرہ آن کیا۔ اس کی روشنی میں کنویں کے منہ سے باہر آتی ایک بے حد بڑی کالے رنگ کی مکڑی دکھائی دی، جس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی سن ہو گئی۔ میں پیچھے ہٹتے گرا اور میرے ہاتھ پر اس مکڑی نے کاٹ لیا۔ میں نے چیخ کر کیمرہ پھینک دیا اور دوڑنے کی کوشش کی، مگر جسم مفلوج ہو رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا بابا جی کے گھر پہنچا۔ میرا ہاتھ نیلا پڑ چکا تھا اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ بابا جی نے میرے جسم پر پرانے زخموں کے نشان دیکھ کر لرزتے لہجے میں کہا، وہ بھی کالا ہے۔
بی بی کالا اس کے بچوں کو مارا گیا تھا، اب وہ ہر بار باہر سے آنے والے کو سزا دیتی ہے۔ بابا جی نے مجھے کنویں کی کہانی سنائی۔ آج سے 60 سال پہلے ایک دولت کا پجاری عامل یہاں خزانے کی تلاش میں آیا تھا۔ اس نے مکڑیوں کی ایک نایاب نسل کو جلا ڈالا۔ اس وقت ان کا سردار بی بی کالا اس عامل کو زندہ چبا گئی، مگر جانے سے پہلے اس نے ایک بد دعا دی: اس زمین کا ہر پردیسی میری اولاد کا دشمن ہے، اب ہر آنے والا اسی اذیت سے گزرے گا۔ تب سے جو بھی کنویں کے قریب گیا وہ کبھی واپس نہ آیا یا پھر زندہ لاش بن کر لوٹا۔ میں سو رہا تھا یا شاید نیند اور بیداری کے بیچ میں تھا۔ کمرے کی دیوار پر جالے نمودار ہو رہے تھے، جیسے کوئی مکڑی آہستہ آہستہ جال بن رہی ہو۔ پھر اچانک ایک دیوہیکل سایہ میری چھاتی پر بیٹھ گیا۔ اس کا وزن ناقابل برداشت تھا۔ مجھے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سیاہ مکڑی جو اب انسان سے بھی بڑی تھی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی۔ میں چلایا مگر آواز باہر نہ نکلی۔ صبح بابا جی نے کہا، تمہارے پاس صرف ایک موقع ہے، بی بی کالا کے سامنے جھک جاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے مجھے ایک تانبے کا تعویذ دیا اور کہا، یہ اس عامل کے پوتے کی نشانی ہے جس نے یہ ظلم کیا تھا۔ شاید اس نشانی کو دیکھ کر بی بی کالا کا غصہ تھم جائے۔ میں شام کے وقت دوبارہ کنویں پر گیا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر میں نے دل مضبوط کر کے تعویذ کنویں میں پھینکا۔ جیسے ہی تعویذ کنویں میں گرا، اچانک زمین لرزنے لگی۔ کنویں سے ایک زوردار چیخ نکلی، جیسے کسی ماں کا دل پگھل گیا ہو، اور پھر خاموشی چھا گئی، صرف خاموشی۔ میں ہوش میں ہسپتال میں آیا۔ جسم کی حالت نازک تھی، ڈاکٹرز کچھ نہ سمجھ سکے، مگر ایک چیز حیران کن تھی، میرے ہاتھ پر مکڑی کا نشان اب بھی تھا، اور جب بھی میں کسی اندھیرے کمرے میں جاتا ہوں تو دیوار پر جالا ابھر آتا ہے۔ بابا جی کی آخری بات مجھے آج بھی یاد ہے: بی بی کالا معاف تو کر سکتی ہے، مگر بھولتی کبھی نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔